ٹرمپ اور نیتن یاہو کی کال میٹنگ میں غزہ امن منصوبے کے خط و حال طے کیے گئے. کیا عرب ملکوں کے لیے یہ منصوبہ قابل قبول ہوگا اور وہ عملاً اس میں شمولیت پر رضامند ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ ابراہیم اکارڈ کی طرف بات کر رہے ہیں، وہی جو ٹرمپ کا ڈریم پروجیکٹ ہے جو ان کے پہلے ٹینیور میں بھی وہ لے کے آئے تھے جیرڈ کشنر کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ. انہوں نے اس کی جو ہے وہ پورا فریم آف ورک بنایا تھا. اس میں اس معاہدے میں ابراہیم اکارڈ میں سعودی عربیہ، سوڈان، مراکش اور جو بحرین ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اس کے نتیجے میں فلسطین کی ریاست قائم ہوگی 1967 کے بارڈرز پہ. لیکن ہوتا ایسا ہوا کہ جب پہلے ٹینیور میں ابراہیم اکارڈ جو ہے اس پہ بات شروع ہوئی تو بیچ میں سے یہ بات کہیں گول ہو گئی کہ فلسطین جو ہے وہ بحیثیت ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا. اس میں جو گلف اسٹیٹس تھیں اور جو افریقن کنٹریز انوالو تھے ان کی طرف سے اس میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن جو ٹرمپ کے پلان کرنے والے تھے اور نیتن یاہو کی مشاورت سے انہوں نے کوئی ایسا بیچ میں اس میں کام کیا کہ فلسطین کی ریاست کے قیام کو ہم تھوڑا سا پوسٹ پون کریں گے اور ابھی جو ہے فی الحال بس آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ اکنامک ٹائز، ڈپلومیٹک ٹائز اور سارے جو کوریڈورز جن کی تصویریں نیتن یاہو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں دکھاتا پھرتا تھا کہ یہاں سے کوئی انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور بنے گا جو کہ انڈیا سے سٹارٹ ہوگا، مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا اسرائیل اور پھر یورپ جو ہے وہ آگے اس کو ہم کنیکٹ کریں گے. تو یہ سارے کا سارا خواب تھا. اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے جیسے سعودی عربیہ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے اگر فلسطین کی ریاست 1967 جو ہے 67 کے بارڈرز پہ اگر اس کو قائم کیا جائے. آج کے بارڈر پہ نہیں، گولان ہائٹ اس میں نہیں ہے، ویسٹ بینک جو ہے آدھے سے زیادہ کھا چکے ہوئے ہیں، غزہ جو ہے اس کو تو آپ نے کہاں رہنے دیا ہے، اس کو 3 حصوں میں ویسے ہی آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. فیلاڈیلفیا کا کوریڈور اور اس کے درمیان جو آگے کا علاقہ ہے اس پہ آپ آلریڈی قبضہ کر چکے ہوئے ہیں. تو 1967 کے بارڈر پہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوگی اور فلسطین کی ریاست فلسطینیوں کی منشا اور مرضی کے حساب سے ہوگی تو ابراہیم اکارڈ جو ہے اس پہ سائن ہوگا. اب کی بات یہ ہو رہی ہے، اب اس میں نئی پیش رفت یہ آئی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں جس میں جو ایجپٹ ہے اور جارڈن ہے وہ ایز اے میڈیٹر کام کریں اور وہ غزہ کے اندر حکومتی نظام دیکھیں، کیونکہ غزہ کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے اور حماس کوئی حکومت تو نہیں ہے. پی ایل او جو ہے وہ ویسٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور غزہ کے جو لوگ ہیں فلسطینی وہ پی ایل او کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے حماس کو ووٹ دیے تھے. تو یہ انٹرنل جو ڈائمینشنز ہیں، تو ان انٹرنل ڈائمینشنز کو دیکھتے ہوئے غزہ کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ آ کر جو اس کی ریکنسٹرکشن کریں گی، اس جگہ کو سنبھالیں گی اور اتنے ٹائم تک جو غزہ کے اندر فلسطینی مقیم ہیں وہ کسی اور جگہ پہ آن دا ٹیمپرری بیسس ان کو شفٹ کیا جائے. اچھا، لیکن شازیہ صاحبہ مسئلہ فلسطین کے اگر بڑے سٹیک ہولڈرز کی ہم بات کریں تو عرب ملکوں کے علاوہ ایران، ترکی اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں. ان ملکوں کا اس منصوبے پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھیں ایران جو ہے وہ تو فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان پہ جو جنگ مسلط کی گئی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ غزہ کا جینوسائیڈ رکوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی ایک لیگیسی میڈیا پہ انٹرویو دیکھ رہی تھی امریکن ایمبیسیڈر ٹو اسرائیل کا، تو جو جتنی تحقیر سے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان انوالونگ ملاز ان دس میٹر. تو ملاز وہ کہہ رہے تھے جی وہ ایران کے ہیں، تو ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ابراہیم اکارڈ میں ملاز کو انوالو کرنے کے. کیوں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ آپ مسلم دنیا میں کے ملکوں کو جن کا باقاعدہ سٹیک ہے، جو مخلص ہو کر سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں انوالو نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹرکی کو انوالو کریں. آپ پاکستان جو ہے ایز اے نیوٹرل کنٹری، دیکھیں ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہمارے پڑوس میں ہوا ہے، پاکستان جو ہے وہ ریجن کا سیکیورٹی سٹیبلائزر بن کے سامنے آیا ہے. لیکن ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، ایران پر جو اٹیک کیا امریکہ اور اسرائیل نے، یہ کیا عرب ملکوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگلی باری اب تمہاری بھی ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ عرب ملک نیوکلیئر ویپنز کی دوڑ کا حصہ بننے پر سوچ سکتے ہیں؟ نیوکلیئر ویپن کی دوڑ کا حصہ تو بن سکتے ہیں اگر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن ایکوائر کر لیتا ہے. ایران
نے ایک میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے, ایک اسٹریٹجک مسٹیک بہرحال کی ہے کہ وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ بن گیا ہے مگر نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بنا. تو اگر آپ کو پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیئر انرجی چاہیے تو وہ 9-10% سے زیادہ انریچڈ یورینیم آپ کو نہیں چاہیے ہوتا. تو 60% یورینیم انریچ پیسفل پرپسز کے لیے نہیں چاہیے. نہ تو آپ کو کینسر کے آئسوٹوپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, نہ ہی آپ کو بجلی بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. بہت ہائی لیول ہے. تو ایران نے یہ کیا کہ ویسٹ کی نظروں میں آنے کے لیے اپنی یورینیم کو اتنا انریچ کر کے ڈبوں میں, کنٹینرز میں بند کر کے رکھ دیا, لیکن نیوکلیئر ویپن نہیں بنایا. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہے. یا تو آپ ادھر کے ہو جاتے یا آپ ادھر کے ہو جاتے. اب آپ نظروں میں تو آ گئے ہیں. اب اگر آپ نیوکلیئر جو ہے وہ پاور بنتے ہیں تو پھر مڈل ایسٹ میں بہت سے ملک ہیں جو کہ اس دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں گے, کیونکہ جو ہسٹورک جو اینیمیٹی ہے بٹوین گلف اور پرشیا وہ تو ہم نہیں بھول سکتے ہیں. تو وہ جو انسیکیورٹی ہے وہ ایک دوڑ کا حصہ تو ضرور بن جائے گی. لیکن اس میں ہوپ فل سچویشن یہ ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ یقیناً ایران کو جو ہے وہ اس چیز میں نیگوشیٹ کریں گے کہ یہ ان کے سیکیورٹی امبریلا کے انڈر آ جائے, تو تاکہ وہ نیوکلیئر امبریلا بھی ہو جائے تو پروٹیکشن 100% ہو جائے اور ایران کو نیوکلیئر نہ ہونا پڑے. لیکن اب اس جنگ کے بعد جو ایران اور اسرائیل میں ہوئی ہے, جس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا, شازی صاحبہ آپ کے خیال میں ایران اب بھی اسی طرح فلسطین کا مقدمہ لڑتا رہے گا؟ اور پاکستان پر بھی پریشر کیا زیادہ نہیں آ گیا کہ اگر ایران تک یہ جنگ آ سکتی ہے تو پاکستان تک آنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے وہ انڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے نیتن یاہو اور جو انڈین وزیر اعظم ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تو ویسے ہی سب کے سامنے ہے. ان کا آپس میں آئیڈیولوجیکل گٹھ جوڑ ہے. دونوں کا بلیف سسٹم ایک ہے. جو بلیف سسٹم ہوتا ہے آپ کا, خاص طور پہ آپ کا اسپرچول ریلیجیس بلیف سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور دونوں کا ریلیجیس بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہم ہی ایگزسٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو, باقی سب ہیومن ہیں وہ ایگزسٹ کریں تو ہمارے بات کریں, لیکن پرائمیرلی ہم نے ہی ایگزسٹ کرنا ہے. وہ اپنے اکھنڈ بھارت کا نقشہ جو ہے انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں لٹکایا ہوا ہے. اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا لٹکایا ہوا ہے, جس میں پورا لوانت, پورا جو ہے وہ سارے کا سارا عریبین پینسویلا اور ادھر سے ایجپٹ اور پتہ نہیں کہاں تک آگے تک جو ہے وہ گریس اور سائپرس کو بھی اپنے گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں. اور ادھر سے اکھنڈ بھارت جو ہے وہ پورا ساؤتھ ایشیا, سارے سارک کے ممالک اور پتہ نہیں تھوڑا بہت چائنا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا اور نقشے تک انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ڈیرینجڈ اور بڑے ڈینجرس ہیں دونوں کے دونوں, اور ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں. اور ہم جو ہیں اب ایک فرنٹ پہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے ہم ان کو بچا رہے ہیں, اور ساتھ میں اب ہمارے دوسرے فرنٹ کے اوپر ایران جو ہے وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتا. تو ہمیں ایران کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پھر اگر فلسطین تسلیم ہوتا ہے تو ہمیں یہ اسٹریٹجک موو لے لینا چاہیے. لیکن ایران جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہے. تو اور پاکستان جو ہے کہ علاوہ اور کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں اور ان کو کنونس کر سکیں. تو ایران کو بھی اپنے سٹانس سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹنا پڑے گا, پرووائڈڈ کہ کون کتنا سنسیئر ہے فلسطین کی ریاست بنانے میں. اگر پھر بھی یہ کوئی ڈرامہ ہے, کوئی چال ہے جو کہ 100% کوئی ٹرک ہو سکتی ہے, جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوتی آ رہی ہیں, آج سیز فائر ہے کل سیز فائر نہیں ہے, غزہ کے اندر آپ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں, بیچارے بھوک سے ولگتے ہوئے بچے خوراک لینے آتے ہیں, آپ ان پہ ڈائریکٹ جو ہے فائر کرتے ہیں. فائرنگ صرف گن سے نہیں, اب تو ٹینکوں سے ان پہ گولہ باری ہو رہی ہے. پہلے ان کو بھوکے بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو یہ تو جو تھیٹر آف ابزرڈ ہے اور تھیٹر آف یہ جو ٹارچر کا تھیٹر ہے, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی پیسفل سچویشن نکلتی ہے تو بن جائے اسرائیل کی اسٹیٹ, لیکن فلسطین کی ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس اسٹیٹ جو ہے وہ بننا ہر صورت میں ضروری ہے. اب اس میں کون کتنا سنسیئر ہے آئی ڈونٹ نو. جو پرو ویسٹرن ہیں وہ تو سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے نا, کیونکہ وہ زائنسٹ ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور جو پرو پیلسٹائن ہے, ایسا کوئی بندہ اس ابراہیم اکارڈ کی پارٹی میں ابھی تک شامل نہیں ہے.